میں آج پیپلز پارٹی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں صرف یہی الزام نہیں ہے ہم پر، ذوالفقار بھی ایم کیو ایم نے بنائی تھی، یہ پاکستان کا پی آئی اے کا طیارہ بھی ایم کیو ایم نے ہائی جیک کیا تھا، یہ پاکستان کی ریفائنریز پر بموں سے حملے بھی ایم کیو ایم نے کروائے تھے، یہ مرتضی بھٹو کو ایم کیو ایم نے مروایا تھا، یہ بے نظیر بھٹو شہید محترمہ کے قاتلوں کو اب تک ایم کیو ایم نے آزاد چھوڑ رکھا ہے، یہ پاکستان کے واحد صوبہ سندھ میں کوٹا سسٹم ایم کیو ایم نے لگا کر نسل کشی کی ہے، یہ پاکستان میں تمام خاص طور پر اردو بولنے والوں کے کاروبار کو اور ان کے تعلیمی اداروں کو نیشنلائز ایم کیو ایم نے کیا ہے، یہ ملک کو 2 لاکھ مشرقی پاکستان کو ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ ایم کیو ایم نے لگایا تھا، یہ آج بے نظیر بھٹو شہید 27 دسمبر کو ان کی شہادت پر پورے سندھ کو آگ ایم کیو ایم نے لگائی تھی، چن چن کر مہاجروں کے کاروبار، مہاجروں کی دکانیں، مہاجروں کے گھر، مہاجروں کی گاڑیاں، مہاجروں کی فیکٹریاں، بینک، سرکاری عمارتیں، یہ سب 27 دسمبر 2007 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پنڈی میں ہوئی ہیں، یہ ساری آگ ایم کیو ایم نے لگائی تھی۔ آپ 18 سالوں سے ہیں، آپ ہمیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے؟ مارو نا یار، ہمیں پکڑو نا، ہمیں سزا دو نا، ہمیں پھانسی پہ لٹکاؤ یار۔ جناب من، پہلے خواجہ آصف، اس کے بعد رانا تنویر اور اب سید مصطفیٰ کمال، ایک اور دھواں دھار پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے؟ کیا مصطفیٰ کمال کی اس دھواں دھار اننگز کے بعد پیپلز پارٹی کلین بولڈ ہونے جا رہی ہے؟ کیا 18ویں ترمیم کلی یا جزوی طور پر رخصتی کی جانب گامزن ہے؟ نون لیگ کے بعد ایم کیو ایم کا اٹھ کھڑا ہونا اسے خیال کو یقیناً تقویت تو بخشتا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جن اہم ترین نکات کا اضافہ کیا، اس سے پہلے کہ میں اس کے مندرجات میں جاؤں، ایک اور اہم کلپ، ایک اور اہم ساؤنڈ بائٹ مصطفیٰ کمال صاحب کی تقریر سے ہم نے نکالا ہے، ذرا وہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ سے کہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دے رہے، آپ اپنی حکمرانی صحیح نہیں کر رہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم نے بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی تھی، ایم کیو ایم بوری بند لاشیں دیتی تھی اور ہم بلیک میل ہو جائیں اس سے؟ یہ جواب ہے 18 سال حکومت کرنے کے بعد، یہ جواب ہے۔ اور جب آج کی ایم کیو ایم تو یہ کام نہیں کر رہی، جب کا یہ الزام ہے تو اس وقت آپ ایم کیو ایم سے بہت دور تھے کیا؟ جب یہ سب کچھ جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں، بلدیہ فیکٹری کی بات کرتے ہیں اور بوری بند لاشوں کی بات کرتے ہیں، اسی زمانے میں آپ کے چیئرمین اور بننے والے صدر اسی ایم کیو ایم کی درگاہ 90 پہ آ کر جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتے تھے، بھائی آپ کے ساتھ ٹوپی پہنتے تھے اور پہنواتے تھے، اور اپنے صدر بننے کے پروپوزل اور سیکنڈر ایم کیو ایم تھی۔ یہ ایم کیو ایم اتنی خراب تھی اور ہے تو آپ اتنی سروسز کیسے دے رہے تھے؟ آج آپ کو یاد آتا ہے جب کوئی سانحہ ہو جائے شہر کے اندر، یہ شہر ایسا ہی تھا، ایم کیو ایم کے میئر کے زمانے میں بھی آگے لگی ہیں۔ یہ ایک عمارت ہے گل پلازا، بولٹن مارکیٹ کی آگ کس کو یاد نہیں ہے شہر والوں کو؟ ایک وقت میں 22 ہائی رائز ٹاورز کو آگ لگائی گئی، 22 بلڈنگیں چل رہی تھی ایک وقت میں۔ عاشورے کی بومبنگ کے بعد ایم کیو ایم کا میئر تھا، 4 راتوں تک اس جگہ سے ہلا نہیں ہوں میں۔ نہ ہمارے پاس صوبائی حکومت تھی، نہ ہمارے پاس وفاقی حکومت تھی، نہ ہمارا وزیر اعلیٰ تھا، نہ ہمارا وزیر اعظم تھا، نہ ہمارا صدر تھا، اور نہ اتنا پیسہ تھا۔ آج ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ کس سے فریاد کریں؟ سید مصطفیٰ کمال صاحب کی اس پریس کانفرنس سے آپ لاکھ اختلاف کریں، ان کے جوشیلے خطاب سے آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن اگر آپ کراچی کی ماسز کی آپ بات کرتے ہیں تو جو نکات انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں اٹھائے ہیں اس سے اختلاف کسی طور بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ کراچی جس میں آپ اور میں اس وقت زندہ رہنے کی اداکاری فرما رہے ہیں، یہ کراچی ایسا کبھی بھی نہ تھا۔ ان ادوار میں تو قطعی نہ تھا جب کراچی میں نعمت اللہ خان اور سید مصطفیٰ کمال جیسے ناظم اعلیٰ یہاں موجود تھے۔ ان ادوار میں ہم نے کبھی کراچی کا یہ حشر نہیں دیکھا۔ کراچی کی ایک وقت میں 19 اور ایک وقت میں 29، پھر ایک وقت میں 39 اور 49 سڑکیں بھی کھودی گئیں، لیکن اس کے بعد کراچی کا جو نقشہ نکل کر کے آیا وہ دنیا نے دیکھا۔ کراچی میں اربن ٹرانسپورٹ سکیم چلتی ہوئی دیکھی ہم نے، کراچی میں اسکینیا بسز چلتی ہوئی دیکھی، کراچی میں جو ہے وہ پانی پرووائڈ کیا گیا، کراچی میں وسیع و عریض پارکس بنائے گئے بچوں کے کھیلنے کے لیے۔ کراچی والوں نے بہت اسرت کے بعد اتنا اچھا دور بھی دیکھا، لیکن اب یاد ماضی عذاب ہے یار، اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہنے کو دل چاہتا ہے۔
اب کراچی کی حالت مقبوضہ فلسطین جیسی یا بیروت جیسی، لبنان جیسی ہے، جہاں ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی بمباری ہوئی ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کا خیال ہے، اور مجھے اس خیال سے جزوی نہیں کلی طور پر اتفاق ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جن نکات کو کور کیا، پہلے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا، اور اس کے بعد ایکسکلوسیو ڈسکشن مصطفیٰ کمال صاحب سے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، اس ایک پروگرام میں آپ کی نظر کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اب بہت ہو چکا، 18ویں ترمیم سے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیپلز پارٹی سدھرنے والی نہیں۔ میرا خیال ہے ہم مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک اندھا یوز کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سدھرنے والی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم کتنا خون دیں اور کتنے حادثات برداشت کریں، یہ نسل کشی کا معاملہ ہے۔ آگے انہوں نے مزید کہا اگر شہر کے لیے مزید بات کرو تو یہ فیشن بن گیا ہے کہ کہیں کہ بلدیہ فیکٹری کا جواب دو، آپ 18 سال سے ہیں، آپ ہمیں پھانسی پر کیوں نہیں لٹکاتے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے ریاست کے ساتھ تعاون کر کے راک کا اسلحہ جمع کر کے ریاست کو دیا۔ انہوں نے کہا یہ شہر کن لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، ایک دن میں 100 لوگ مرا کرتے تھے، یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے، کتنے لوگ اور جل مرے، کتنے بچے گٹر میں گر کر مرے، ہماری داد رسی کب ہوگی، لوگوں کو کیا تسلی دیں۔ اس میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو مصطفیٰ کمال، ایم کیو ایم یا اور کسی سے اختلاف کے بعد آپ صرف نظر کر سکیں، آپ اس کو جھٹلا سکیں۔ آپ کو اس کے لیے صرف اور صرف آپ کا دماغ ہونا چاہیے، وہ کام کر رہا ہو پراپر، آپ کی آنکھیں پراپر کام کر رہی ہوں، آپ دیدہ اور بینا ہوں، بصارت سماعت سے گویائی سے محروم نہ ہوں، آپ لکھنا پڑھنا بولنا جانتے ہوں، آپ کھلی آنکھوں سے کراچی میں نکل کر کے دیکھیے، آپ کو کراچی چاروں طرف سے برباد، بلکہ برباد سے بھی زیادہ کوئی ثقیل لفظ ہے تو میں وہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں، کراچی برباد نظر آتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک بہت بڑے آدمی نے مجھ سے کسی وقت کہا تھا کہ تم دیکھنا کہ جس وقت پیپلز پارٹی کا میئر کراچی میں آئے گا اس کے بعد کراچی کی ریویمپنگ کا سفر شروع ہوگا۔ میں نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کے ٹیبل پہ رکھا تھا، میں نے کہا سر پتہ نہیں اس وقت میں کہاں ہوں گا، یہ 50 روپے ابھی سے لگ گئے۔ پچھلے ہفتے میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا سر 50 روپے کی لگی تھی یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا چھوڑو یار، یہ بتاؤ گھر میں کیا پکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ناک کے نیچے، آپ سندھ کو جا کر کے دیکھیں، سندھ میں وہ وفاق میں جو پریزنٹیشن ہوئی تھی ایکچولی کر کے، اور وہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ صحافی تو بوریت کے مارے، ظاہر ہے کہ جب سوال ہی نہیں پوچھ سکتے تو کیا فائدہ، وہ جمائیاں لینے لگے۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار، فراغت کا دن ہے، برداشت کرو، اچھی انگریزی سے لطف اندوز ہو۔ اور اس کے 2 دن کے بعد آج ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی نے پیپلز پارٹی کے قائد تحریک جن کی رہنمائی میں بڑے سے بڑا تونگر اس وقت سیاست کر کے اپنی روزی روٹی کما رہا ہے، اس نے ان کو گل پلازا کے اطراف بھی بھٹکتے دیکھا۔ پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر سے گل پلازا کا فاصلہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، بہت زیادہ مسافت نہیں ہے اس کی، لیکن کسی نے بھی، وہ جن کا نام لے کر کے پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور ایم پی اے اپنی دیاڑی لگاتے ہیں یا روزی حلال کرتے ہیں اس معنی میں، آپ نے ان کو وہاں کھڑے دیکھا؟ اگر دیکھا تو مجھے ضرور بتائیے گا۔